سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین اللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں مل کے سارے. سارے محترم مہربان اہل بیت، شیعان اہل بیت، اس اللہ کا کرم ہے کہ اس اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس نے دین بھی خود وضع فرمایا. ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس راستے پہ ہم نے چلنا ہے، اس کے لیے اللہ نے دین بھی خود بنایا، خود وضع کیا. یہ اس کا لطف و کرم ہے. پہلا لطف و کرم اس کا یہ کہ دین کو بنایا خود ہے، اور اس کے بعد دوسرا لطف و کرم یہ ہے کہ اس دین کو بنانے کے بعد کسی گنہگار کے حوالے نہیں کیا، کائنات کے سید و سردار کے حوالے کر دیا. اس کے حبیب کے دروازے پر آؤ اور اس سے جا کر پوچھو کہ اللہ نے کیا دین نازل کیا ہے. قرآن اور دین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرا حبیب، اس کو میں نے تجھ پہ نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو لوگوں کو بیان کر کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے. پہلا احسان اس اللہ کا یہ کہ اس نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس نے دین خود بنایا. پھر بنانے کے بعد اس دین کو اپنے حبیب کے حوالے کیا ہے. اور ہر مسلمان پہ یہ لازم اور واجب ہے کہ وہ اس بات پہ ایمان رکھے کہ مصطفیٰ کائنات کا وہ امین ترین شخص ہے کہ جس نے اللہ کے دین میں کسی چیز کو ملایا نہیں اور اللہ کے دین میں سے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے. خدا کے دین میں کسی چیز کا اضافہ گناہگاروں کے ہاں مل سکتا ہے، مصطفیٰ اللہ کے دین میں کبھی اضافہ نہیں کرتا. اور جو اللہ نے نازل کیا ہے مصطفیٰ اس دین کے کسی جز کو کبھی چھپاتا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کے دین کا کوئی جز ناپسند نہیں ہے. تو پہلا احسان اس اللہ کا یہ کہ اس نے دین کو خود بنایا، پھر کائنات کی سب سے بڑی معصوم ہستی کے حوالے کیا. اور تیسرا لطف اس کا یہ ہے کہ اس نے دین کو لوگوں کی باتوں پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ دین بھی اس نے بھیجا ہے اور دین کے محافظ بھی عطا کر دیے ہیں. اس دین کے محافظ بھی اس اللہ نے اپنے ہاں سے جو ہے وہ عطا کیے ہیں. اور اس دین کے بارے میں لازم ہے کہ ہر مومن کا یہ ایمان ہو کہ ایک ایسا دین کہ جس کی بنیاد حق و صداقت پہ ہے، ایک ایسا دین کہ جس کی بنیاد عقل و شعور پہ ہے، ایک ایسا دین کہ جس کی بنیاد قرآن اور اہل بیت پہ اس نے رکھی ہے، ایک ایسا دین کہ جس کی بنیاد اس نے اپنی رضا پہ رکھی ہے. کائنات کا واحد دین یہ اسلام ہے. توجہ فرمائیے گا اس جملے کی طرف. کائنات کا واحد دین یہ اسلام ہے میرے بھائیو، جو اللہ نے بنایا. یہ واحد دین ہے جو مہذب بھی ہے اور مدلل بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے دین کے بارے میں دعویٰ کرے کہ ہمارے دین میں بڑی نرمی ہے، ہمارے دین میں بڑی تہذیب ہے، مگر کائنات کا واحد دین کہ جو مہذب بھی ہے اور مدلل بھی ہے اسے دین اسلام کہا جاتا ہے. اور میرے بھائیو توجہ فرمائیے گا کہ یہ دین جو ہے یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے، بلکہ اس دین پہ چلنے کا عہد اس نے عالم ذر سے انسانوں سے لیا ہے. میں آج کی مجلس میں تمہیداً کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل سے پھر میں اپنے موضوع پہ کچھ نہ کچھ بیان کروں گا کہ یہ 3 سطریں، 3 کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ، میرے بھائیو یہ فقط 3 سطریں نہیں ہیں، یہ وہ عہد ہے جو انسان عالم ذر سے اپنے رب سے کر کے آیا ہے.
دونوں طرف سے عہد ہوا، روایات گواہ ہیں کہ دونوں طرف سے عہد ہوا ہے۔ اللہ نے بھی عہد کیا، خدا نے بھی بندے سے عہد کیا کہ جب دنیا میں جائے گا میں تجھے زندگی عطا کروں گا، جب دنیا میں جائے گا میں تجھے انسان بنا کے بھیجوں گا، جب دنیا میں جائے گا میں جو تیرے رزق، تیرے حصے کا رزق ہے وہ میں تمہیں عطا کروں گا، جب دنیا میں تو جائے گا میں اپنی نعمات کی اتنی بارش کروں گا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ گن گن کے تیری انگلیوں کے یہ پور تو ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک عہد خدا نے کیا اور خدا نے اپنے عہد کو پورا کر دیا، ہمیں زندگی عطا کی، ہمیں انسان بنایا، ہمیں رزق عطا کیا، اپنی نعمات کی بارش کرتا رہا ہے۔ اور ایک عہد وہ ہے جو انسان اس اللہ سے کر کے آیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، دنیا میں جاؤں گا تیرے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھوں گا، محمد الرسول اللہ، تیرے حبیب کو تیرا رسول سمجھوں گا، اس حال میں کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ، کہ مصطفیٰ جسے حلال کہے گا میں اسے حلال سمجھوں گا، جسے حرام کہے گا اسے میں حرام سمجھوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عہد کیا تھا۔ اور اس کے بعد تیسرا کلمہ علی ولی اللہ، کہ میں علی کو دنیا کا بنایا ہوا سردار نہیں سمجھوں گا، وہ سردار سمجھوں گا جسے اللہ نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو سرداری دے کے بھیجا۔ اور میں کہا کرتا ہوں دنیا میں آپ جائیں گے، کسی گاؤں میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو 8-10 قسم کے مزار بھی مل جائیں گے کہ جناب یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کے مزار ہیں، یہ فلاں حضرت صاحب ولی ہیں، یہ فلاں ولی ہیں۔ تو دنیا میں تو آپ کو شاید لاکھوں کی تعداد میں ولی ملیں گے، ہر مسلمان ملک میں آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ولی ملیں گے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں قسم بخدا دنیا میں آپ کو بہت سے ولی ملیں گے جنہیں لوگ ولی کہتے ہیں، مگر قرآن جس کی ولایت کا اعلان کرتا ہے وہ فقط ابو طالب کا لال علی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن جس کی ولایت کا اعلان کرے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں کہ یہ جو 3 سطریں ہیں جنہیں کلمہ اسلام کہا جاتا ہے، ان کو قبول کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ان کو چھوڑیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان بندے کا ہوتا چلا جائے گا۔ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا تو وہ مشرک بن جائے گا۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میرے بھائی، اگر کوئی اس مفہوم کے خلاف چلا جائے، لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول نہ کرے، وہ مشرک بن جاتا ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کا انکار کرے وہ کافر بن جاتا ہے، اور جو علی ولی اللہ کا انکار کرے وہ بازبان مصطفیٰ منافق بن جایا کرتا ہے۔ اور جو ان کو قبول کرتا ہے، اور خدا نے یہ عہد لیا تھا کہ جب دنیا میں جانا تو لا الہ الا اللہ کو بھی قبول کرنا ضروری، محمد الرسول اللہ کو بھی قبول کرنا ضروری، اور علی ولی اللہ کو قبول کرنا بھی ضروری۔ اور جو بندہ ان تینوں کلمات کو قبول کر لیتا ہے اللہ اس کا اسلام بھی مکمل کر دیتا ہے، اللہ اس کا ایمان بھی مکمل کر دیا جاتا ہے، وہ کامل الایمان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز کی طرف توجہ کریں کہ جو میں آج اشارہ کروں گا، پھر انشاءاللہ باقی محرم کے ایام میں آپ کو کچھ زحمت دوں گا۔ یہ کلمات اسلام جو ہیں، یہ کلمہ بندہ پڑھ لے تو وہ مسلمان بھی بن جاتا ہے، 2 گواہیاں دے تو مسلمان ہے، 3 گواہیاں دے تو وہ مومن ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مثلا آج ایک ہندو یا کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یقیناً مسلمان ہو گیا ہے، نجاست دور ہو گئی، وہ پاک ہو گیا ہے، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ عالم بھی ہو جاتا ہے؟ جو کلمہ پڑھ لے، تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ جواب دیں گے تو میں کہوں گا آپ کا جواب غلط ہے، سادی سی بات ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان تو ہو گیا، درجہ تو اس کو بلند ہو گیا۔ انما المشرکون نجس، قرآن گواہی دیتا ہے کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا تو پاک ہو گیا ہے۔ لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو کیا خیال ہے وہ اسلام کے تمام فروعات کا بھی عالم ہو گیا ہے، اسلام کے تمام اصولوں کا بھی عالم ہو گیا ہے؟ کیا وہ اسلام کے اخلاقیات کو بھی جاننے لگ پڑا ہے؟ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ کلمہ پڑھنے سے
انسان کی نجاست دور ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے سے بندے کی جہالت دور نہیں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور مصطفیٰ نے ان دونوں برائیوں کا حل دیا ہے، نجاست دور کرنے کے لیے بھی ایک حل دیا اور جہالت کو دور کرنے کے لیے بھی ایک حل دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری نجاست دور ہو جائے تو اسے کلمہ اسلام پڑھنا ہوگا، اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری جہالت دور ہو جائے تو پھر باب مدینہ العلم کے در پہ اس کو آنا ہوگا۔ اسے یا مدینہ العلم کے پاس آ کے اسلام کی وضاحت پوچھنی ہوگی، یا باب مدینہ العلم کے پاس آ کر اسلام کی وضاحت اس کو پوچھنا ہوگی۔ وہ ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اس کا اہل بیت کے پاس آنا تو ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس کو والدین کلمہ سکھا دے، علم حاصل کرنے کے لیے اور جہالت دور کرنے کے لیے کیا اس کو بھی سیرت اہل بیت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ کہ وہ جو کافر آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی پارٹی بازی کر لیں، ہم کہیں کہ تو نیا آیا ہے نا، لہذا تمہیں تو اہل بیت کی سیرت کے پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے، لیکن ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، جدی پشتی ہونے سے بندہ عالم نہیں بنتا، علی کے دروازے پہ جھک جانے سے بندہ عالم بن جائے گا۔ ان ہستیوں کے پاس آؤ اور ان سے پوچھو کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ بس ان ایام میں آپ کے پاس جو ہے وہ انہی چند چیزوں کو بیان کروں گا، آج کچھ خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو 3 کلمات ہیں، ایک ہے کلمات کا پڑھنا اور ایک ہے ان کلمات پر ایمان رکھنا، یقین حاصل کرنا۔ ایک ہے پڑھنے کی منزل اور ایک ہے یقین کی منزل۔ پڑھنا، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ فقط پڑھتا ہے، لیکن ایک ہے یقین کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ کیسے چلے کہ میں فقط کلمے کے پڑھنے والا ہوں یا کلمے پہ یقین رکھنے والا بھی ہوں؟ نجات یقین پہ ہے، پڑھنے پہ نہیں ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں فقط کلمہ اسلام دہرانے والا ہوں یا کلمے پہ یقین بھی رکھتا ہوں؟ تو میرے بھائیوں، ان تینوں جملوں پہ، ان تینوں کلمات پہ بندے کو غور کرنا ہوگا کہ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اے خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اس نے پڑھ لیا، مگر یقین کا پتہ اس وقت چلے گا جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی خیر العمل۔ جو اس کلمہ اسلام کو پڑھتا ہے، جو توحید کے کلمے کو دہراتا ہے، اگر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کی صدا پہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ یقین والا ہے، اور اگر دوسرے کاموں میں مصروف رہتا ہے تو کلمہ اسلام کے پڑھنے والا تو ہے مگر یقین کرنے والا نہیں۔ دوسرا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ پیغمبر خدا کے حلال کو حلال سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے۔ اگر پیغمبر خدا کے حرام کو حرام سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ محمد رسول اللہ فقط پڑھنے والا نہیں بلکہ یقین کرنے والا ہے۔ اور تیسرا جملہ ہے علی ولی اللہ۔ جو بندہ کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کام سے میرا امام راضی بھی ہے کہ نہیں ہے، میرا امام راضی ہے، اگر وہ کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقط زبان سے علی کو علی ولی اللہ نہیں کہتا بلکہ اپنے بدن پہ بھی علی کی حکمرانی کو تسلیم کرتا ہے۔ خدا ہم تمام کو سیرت معصومین کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی۔ میں انشاءاللہ آنے والے ایام میں اسی بات کو ذرا تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اسلام اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ہمارے لیے پریشانی یہ بن گئی کہ وہ جو پیغمبر کی زندگی میں ایک اسلام تھا، آج ایک اسلام کے نام پہ 73 دکانیں کھل گئی ہیں۔ ہر بندہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کسی شیعہ کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اصلی اسلام ہمارے پاس، کسی سنی کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اصلی اسلام ہمارے پاس، کسی پرویزی کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اصلی اسلام ہمارے پاس، کسی دیوبندی کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اصلی اسلام ہمارے پاس، کسی وہابی کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اصلی اسلام ہمارے پاس، اور سننے والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔
اور بعض دفعہ مجھے وہ مثال یاد آتی ہے کہ جب کبھی میں بھی سفر کرتا تھا، بس وغیرہ پہ سفر کرنا، تو لاہور لاری اڈے میں خصوصاً یہ تماشا ہوتا تھا، اور ابھی ہو سکتا ہے گجرات میں بھی آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی کوئی کسی مستور نے آنا نا سفر کرنے کے لیے، اس کے ساتھ 2-3 بچے بھی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ سامان بھی ہے، تو وہ سوار ہونا چاہتی ہے، 2-4 کنڈکٹر آ جاتے ہیں، ایک ادھر کی گاڑی کا آ جاتا ہے، وہ ایک بچے کو اٹھا لیتا ہے، پھر وہ دوسرا آ جاتا ہے، وہ دوسرے بچے کو اٹھا لیتا ہے، ایک اس طرف چلا گیا، دوسرے اس طرف چلا گیا، تیسرے نے سامان پکڑ لیا، اب لوگ کھینچ رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی اماں جی ادھر آئیں، وہ کہتا ہے بہن جی ادھر آئیں، وہ اماں جی بعض دفعہ پریشان ہو کے کہتی ہیں کہ اے سامان پہ آ جائے کہ میں جانا ہی کوئی نہیں، یعنی حیران ہے، یقیناً یہ آپ نے دیکھا ہوگا منظر کہ وہ اماں جی بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ میں اس طرف جاؤں تو یہ کھینچتا ہے، اس طرف جاؤں تو یہ کھینچتا ہے۔ میرا بھائیو، آج اسلام کی بھی یہ حالت ہے کہ اسلام کے نام پہ 73 دکانیں کھل چکی اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پیغمبر خدا جانتے تھے کہ میری امت کو یہ پریشانی ہوگی، ہر کوئی کہے گا کہ اصلی اسلام ہمارے پاس ہے۔ پیغمبر اس مرض کا بھی علاج کر کے گئے، ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اے میری امت، اگر کل کو تمہیں پتہ نہ چلے کہ اصلی اسلام کہاں ہے تو یاد رکھو اصلی اسلام وہاں سے مل سکتا ہے جہاں اللہ کا قرآن موجود ہو، جہاں 14 کا فرمان موجود ہو۔ اصلی اسلام وہاں سے ملے گا جہاں پہ اللہ کا قرآن موجود ہے اور جہاں پہ 14 کا فرمان موجود ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جب تک بندہ ان کے دروازے پہ نہ جائے نہ وہ اسلام کو سمجھ سکتا ہے اور نہ وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہی مجبوری کہ ایک اسلام کے 73 اسلام ہو گئے، اور یہ مجبوری اگر آپ قرآن کی طرف توجہ کریں گے تو ایک قرآن کی 73 تفسیریں بھی ہیں، ہر مفسر دوسرے سے الگ بات کرتا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی تفسیر کو مانوں یا اس کی تفسیر کو مانوں۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، وہ کہتا ہے محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام۔ اللہ کی یہ حکمت ہے کہ کچھ کلام کو محکم رکھا اور کچھ کو متشابہ رکھا تاکہ دنیا جو ہے وہ مجبور ہو کہ میرے ہادیوں کی طرف آئے۔ وہ کہتا ہے محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب یہ عجب راز قرآن میں بھر دیا، آج تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ آج تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے کہ دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ تفسیر وہی برحق ہے کہ جس کی تائید محمد و آل محمد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں، بس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ 5 منٹ میں ہو جائے یا 10 منٹ میں ہو جائے، کہ پوری دنیا میں اگر آپ گھومیں گے حق اور حقیقت ملتا ہے تو یا اللہ کے قرآن میں ملتا ہے یا 14 کے فرمان میں ملتا ہے۔ یہ گھرانہ فقط دعویٰ نہیں ہے، جتنا اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جیسا رشتہ ان ہستیوں کا ہے کائنات میں کسی اور کا نظر نہیں آتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، ابراہیم بن عباس اس کا نام ہے، وہ کہنے لگا کہ جب امام علی رضا مامون کے دربار میں تھے تو ایک دفعہ مامون نے یہ سوچا کہ امام کی کسی طرح سے توہین کرنی چاہیے، کہ میں امام سے بہت سارے سوالات کرتا ہوں تو امام جب جواب دیں گے تو کسی جواب کو میں قبول کروں گا اور کسی جواب کے بارے میں کہوں گا یہ تو آپ کی اپنی ذاتی بات ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کی توہین ہو۔ وہ ابراہیم بن عباس بیان کرتا ہے کہ میں اس محفل میں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ امام علی رضا تشریف فرما ہے۔ مامون نے اپنے سر کو اٹھایا اور اس کے بعد امام پہ سوال کرنا شروع کیا، اور کہتا ہے جیسے جیسے سوال کرتا جاتا تھا علم کا کوہ گراں جلال میں آتا چلا جاتا تھا۔ امام سے سوال کرتا ہے اور امام ہیں اس کے سوال کا جواب دیتے، پھر وہ سوال کرتا ہے، پھر امام جواب دیتے ہیں۔ ابراہیم بن عباس بیان کرتا ہے کہ اس محفل میں گھنٹوں وہ امام سے سوال کرتا رہا اور گھنٹوں امام اس کے سوالات کے جوابات دیتے رہے ہیں، سینکڑوں قسم کے اس نے سوال کیے، لیکن مامون امام کے کسی جواب کو رد نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے جتنی مثالیں پیش کی تھیں وہ بھی سب قرآن سے تھی اور جتنے جوابات پیش کیے تھے وہ بھی سب قرآن سے پیش کیے تھے۔ قرآن میں کون شک کرے؟
اب اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ رد کر سکے، پریشان ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ کار ہمارے ائمہ کا کہ قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہونا، یہ خود بھی ان ہستیوں کا طریقہ کار ہے، اور یہ اپنے شیعوں کی بھی تربیت ایسی ہی کر کے گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا تعلق ہمارے شیعوں کا قرآن سے ہو، کائنات میں کسی اور کا ویسا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے آگے قرآن کی تعلیم کے لیے شیعہ علی آگے ہونے چاہیے۔ اور امام نے تربیت بھی فرمائی ہے اپنے شیعوں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک صحابی ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، روایت کہتی ہے کہ قرآن کے ساتھ بڑی محبت تھی، اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ امام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ مولا قرآن کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ہر روز شبینہ کیا کروں، ہر رات ختم قرآن کروں، پورے کے پورے قرآن کو میں ختم کر لیا کروں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ امام نے دیکھ کے کہا کہ اگر تو پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن جعفر صادق یہ چاہتا ہے کہ جعفر صادق کا شیعہ 1 مہینے سے پہلے قرآن کو ختم نہ کرے، روزانہ قرآن کو ختم نہیں کرنا۔ اگر قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 مہینہ کم سے کم جو ہے وہ قرآن کی طرف توجہ کرو اور پھر قرآن کو ختم کرو۔ کہنے لگا مولا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ فقط قرآن پڑھنے کی ہم نصیحت نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کے الفاظ کو دہراتے چلے جاؤ اور مفاہیم تمہارے اذہان میں نہ ہوں، نہیں بلکہ قرآن کی طرف توجہ کرو اور قرآن میں غور و فکر کرو۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے مفاہیم جو ہیں وہ نہیں تمہارے اذہان سے دور ہونے چاہیے، پورے مہینے میں قرآن کو ختم کرو، تمہیں پتہ ہو کہ تمہارا رب تم سے گفتگو کیا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں امام نے اجازت نہیں دی، فرمایا کہ چونکہ جلدی سے پڑھنے سے مفاہیم جو ہیں ان کی طرف توجہ نہیں رہتی، لہٰذا تم نہیں پڑھ سکتے مہینے سے پہلے۔ ہاں وہ ہستیاں کہ جن کی نگاہ کبھی قرآن کے مفہوم سے ہٹتی نہیں، یہ ان کی مرضی ہے کہ ایک رکعت سے دوسری رکعت تک چاہے قرآن کو ختم کریں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، لکھا ہے دل پہ ہونے لگتے تھے جب وہ سوار، دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار، اور کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا۔ یہ فقط ابو طالب کا لال ہے۔ تو میرے بھائیو، امام خود بھی قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن میں غور و فکر کریں۔ اور کیسے کیسے شاہکار پیدا کیے تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے قرآن کے ساتھ رشتے والے اپنے شیعہ معصومین نے پیش کیے، کائنات اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ بس ایک واقعہ پڑھوں، 2 جملے مصائب کی۔ ابو القاسم کشیری مشہور صوفی ہے، اہل سنت کا مشہور صوفی بزرگ ابو القاسم کشیری گزرا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں حج کا زمانہ تھا اور صحرا میں سفر کر رہا ہوں، اور میں نے صحرا میں ایک ضعیفہ کو دیکھا، ایک بوڑھی مستور کو دیکھا جو تیزی سے چلنے کی کوشش کرتی ہے مگر تیز چل نہیں سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے اس سے چند سوال کیے، اور جب میں نے اس سے سوالات کیے میں حیران رہ گیا کہ جب بھی بات کرتا ہوں اپنے لفظوں میں جواب نہیں دیتی، قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتی ہے۔ جب بھی بات کرتا ہوں قرآن کی آیت سے جواب دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، جنگل بیابان، یہ مستور، یہ بوڑھی ضعیفہ، یہاں پہ اس کا کیا کام؟ کیا اس کو شریعت کے مسئلے کا نہیں پتا کہ ضعیفہ کو جنگل بیابان میں نہیں آنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے میں شریعت سمجھانے کے لیے آگے ہوا اور میں نے کہا کہ بی بی تیرا جنگل بیابان میں کیا کام ہے؟ آگے سے قرآن پڑھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل سلام فسوف تعلمون۔ وہ مجھے شریعت کے مسئلے بتانے والے، پہلے شریعت کے مطابق سلام کر، پھر تجھے جواب کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پہلے سلام تو کر لے، پھر جواب بھی مل جائے گا۔
وہ کہتا ہے کہ میں نے سلام کیا، پریشان ہوا کہ ہاں پہلے سلام کرنا چاہیے تھا۔ سلام کرنے کے بعد میں نے کہا کہ بی بی مجھے بتا تو صحیح، کیا رستہ بھٹک گئی، کہیں اور جانا چاہتی تھی، اس طرف آ نکلی ہے، کیا رستہ بھٹک گئی ہے؟ جب میں نے کہا نا کہ کیا تو بھٹک گئی ہے، ذرا سا جلال میں آ کے دیکھتی ہے اور قرآن کی آیت کی تلاوت کرتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یہد اللہ فلا مضل لہ۔ ارے جن ہستیوں کو اللہ ہدایت کرے وہ کہاں بھٹکا کرتی ہیں، جنہیں اللہ ہدایت کرے وہ کبھی بھٹکا نہیں کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں پریشان ہوا کہ ایسا علم ہے اس کے پاس کہ جب بھی بات کرتا ہوں قرآن کی آیت سے جواب دیتی ہے۔ پتہ نہیں یہ انسان ہے کہ قوم جنات میں سے ہے، جنگل بیابان ہے، ایک ضعیفہ ہے، پتہ نہیں انسان ہے کہ قوم جنات میں سے۔ وہ کہتا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ سچ سچ بتانا، کیا تو انسانوں میں سے ہے یا قوم جنات میں سے ہے؟ پھر قرآن کو پڑھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم۔ بنی آدم کی لفظ صرف کر کے بتایا کہ میں جنات میں سے نہیں ہوں، میں حضرت آدم کی اولاد میں سے ہوں۔ وہ کہتا مجھے اطمینان ہوا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بی بی کہاں سے آئی ہے، کہیں دور سے آئی ہے کہ قریب سے؟ پھر قرآن پڑھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک ینادون من مکان بعید، انہیں دور کے مکان سے بلایا جائے گا۔ مکان بعید کی لفظ استعمال کی، مجھے بتایا کہ قریب سے نہیں آئی۔ میں نے کہا بی بی دور سے آئی ہے، جانا کہاں چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فللہ علی الناس حج البیت، اللہ نے اپنے گھر کا لوگوں پہ حج فرض کر دیا، میں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے اچھا، میں نے دیکھا کہ حج کے لیے جانا چاہتی ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ بی بی تیرے پاس کوئی سامان تو نہیں، کیا تجھے بھوک لگی ہے، کتنے دن سے سفر کر رہی ہے، کیا تجھے بھوک اور پیاس لگی ہے؟ پھر قرآن پڑھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے انسانوں کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ جنہیں بھوک نہ لگتی ہو۔ مجھے بتایا کہ میں کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے دسترخوان کو کھولا اور میں نے کہا کہ جناب آپ اپنی مرضی سے جو کھانا چاہتی ہیں تناول فرمائیں۔ بی بی کھانا کھا رہی تھی تو میں نے بی بی سے کہا بی بی جلدی جلدی کھا اور پھر جلدی جلدی چل، تاکہ ہم کسی قافلے سے مل جائیں، تاکہ رستے میں کوئی ڈاکو وغیرہ ہمیں لوٹ نہ لے۔ جلدی جلدی کھا اور جلدی جلدی چل۔ پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتا۔ دیکھتا نہیں میں ضعیفہ ہوں، نہ تیز کھا سکتی ہوں اور نہ تیز چل سکتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب کھانا کھا چکی تو میں نے کہا بی بی تو تیز چل نہیں سکتی، تو ایسا کر کے میرے ساتھ میرے اونٹ پہ سوار ہو جا، میں اونٹ کو تیزی سے دوڑاتا ہوں اور کسی قافلے سے مل جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جب میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو جا، حیا کے ساتھ ایک دفعہ مجھے دیکھا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے فساد پھیل جاتا۔ یہ آیت پڑھ کے بی بی نے بتایا کہ اجنبی مرد کے ساتھ کسی مستور کا بیٹھنا یہ فساد ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا اچھا بی بی، نہ تو تیز چل سکتی ہے نہ میرے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، تو پھر یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں، تو سوار ہو جا، میں جوان بندہ ہوں، میں تیز چل لوں گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جب یہ کہا تو اپنی سواری کو جب میں نے بٹھایا، وہ کہتا ہے میری حیرت کی حد نہ رہی، جب میں نے اپنی سواری کو بٹھایا پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اس خدا کا شکر جس نے ہم کمزور بندوں کے لیے منہ زور سواریوں کو مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہاتھی کو کون مسخر کرے، اونٹ کو کون مسخر کرے؟ اس خدا کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے کہ جس نے منہ زور سواریاں کمزور انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے بی بی کو سوار کیا اور اس کے بعد میں بی بی کو لے کر جلدی کے ساتھ چلا تاکہ کسی قافلے کے ساتھ مل جائیں۔ رستے میں قافلہ نظر آیا اور میں نے بی بی کی آنکھوں میں شناسائی دیکھی کہ یہ بی بی اس قافلے کو پہچانتی ہے، یہ جانتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بی بی اس قافلے میں کوئی تیرا واقف کار ہے، تیرا کوئی رشتہ دار، تیرا کوئی عزیز اس قافلے میں موجود ہے؟ پھر قرآن کی 4 جگہ سے تلاوت کرتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ 4 نام قرآن سے لیے۔ مجھے پتا چلا کہ اس قافلے میں 4 بندے ہیں جنہیں بی بی جانتی ہے۔
میں نے رخ کیا قافلے کی طرف اور آواز دی، موسیٰ، محمد، داؤد۔ جب میں نے آواز دی، وہ کہتا ہے 4 جوان چلتے ہوئے آئے اور آ کر بی بی سے عقیدت کا اظہار کرنے لگے، اور بی بی شفقت کا ہاتھ ان کے سروں پہ پھیرنے لگی۔ میں نے پوچھا بی بی مجھے بتا تو صحیح کہ یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ پھر قرآن کو پڑھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ نے دنیا کے لیے مال کو بھی زینت قرار دیا ہے، اولاد کو بھی زینت قرار دیا ہے۔ یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کی ماں ہوں۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کر لیا اور اپنی ماں کو لے کر چلنے لگے، تو ماں نے دیکھ کے ان کو کہا، یا ابا تستاجر ہو، قرآن کے لفظوں کو صرف کیا کہ بیٹا اس کو کچھ مال دے دو، اس کو کچھ اجرت دے دو کہ یہ مرد قوی بھی ہے اور مرد امین بھی ہے، اس نے تمہاری ماں کی حفاظت کی ہے، جانے سے پہلے کچھ مال دے دو۔ وہ کہتے ہیں اس کے بیٹے گئے اور بہت سا مال لا کے میرے قدموں میں انہوں نے ڈھیر کر دیا، اور جب قدموں میں ڈھیر کر دیا تو اس کے بعد اتنا زیادہ مال تھا کہ میں خوش ہو گیا، مگر وہ کوئی عجیب سخی قسم کی بیوی تھی، اتنے مال کو کم سمجھتی ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ میرے بیٹوں اس کو اور کچھ مال دے دو۔ وہ کہتے ہیں اس کے بیٹے گئے اور وہ چاروں کے چاروں اور مال لا کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ بس آخری جملہ کہ وہ وقت آ گیا جب وہ مستور مجھ سے جدا ہونے لگی، جب وہ مستور جانے لگی، اور ایک دفعہ مجھے خیال آیا، میں آگے بڑھا اور میں نے سلام کیا اور میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کون سی باعظمت مستور ہے کہ جس کے ساتھ سفر کرنے کا شرف میں حاصل کر چکا ہوں۔ دیکھ کے اس کے بیٹوں نے کہا، اس نے کہا کہ پریشان نہ ہونا، حیران نہ ہونا، یہ آج قرآن سے گفتگو نہیں کر رہے، 20 سال ہو گئے جب بھی بات کرتی ہے اللہ کے قرآن سے بات کرتی ہے، اور یہ کوئی عام مستور نہیں، یہ نبی کی دختر کی کنیز خاص فضا ہے جو قرآن سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ فضا ہے جو قرآن سے گفتگو کر رہی تھی۔ بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس بی بی کی تربیت یافتہ 20 سال تک قرآن کے علاوہ کلام نہیں کرتی، وہ بی بی خود کبھی قرآن کے مسئلوں کو نہیں بول سکتی۔ بس میرے بھائیو وقت ہو گیا، 2 جملے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عموماً بیان کرتے ہیں کہ آل محمد پہ بڑا ظلم ہوا، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ جو جملہ ناقص ہے، آل محمد پہ ظلم نہیں ہوا، محمد و آل محمد پہ ظلم ہوا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کائنات کی رحمت کہ جس نے انسانوں سے ہمدردی کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں کی، اس کا آخری وقت ہو اور وہ کہے کہ لاؤ کاغذ قلم میں تمہیں تحریر کر دوں، اور کہنے والا کہے کہ اس کے منہ سے ہذیان نکل رہا ہے، اور یہ کہ پیغمبر کے قلب نازنی پہ کیا گزری ہوگی۔ اور میرے بھائیوں اس سے سخت جملہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر کہ جب دنیا سے گئے تو جس کے صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جب کفن دفن کی باری آئی 8 یا 10 بندے ملتے ہیں، فقط 8 یا 10 بندے پیغمبر خدا کے جنازے میں شریک ہیں۔ اور میرے بھائیوں اس پیغمبر کے بعد کائنات میں جو سب سے عظیم ہستی ہے، سیدہ پوچھ رہی ہیں اس علی ابن ابی طالب سے کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ اب دنیا نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، یا علی میں نے سنا ہے کہ دنیا نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ بس عزادارو یہ سننا تھا کہ مولا نے دیکھ کے کہا کہ سیدہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو رلانا نہیں چاہتا، میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ اب حالت یہ نہیں ہے کہ کوئی علی کو سلام نہیں کرتا، اب تو حالت یہ ہو گئی کہ علی سلام کرتا ہے اور کوئی علی کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتا ہے۔ بس عزادارو میں نہیں سمجھ سکتا کہ جناب سیدہ کے قلب نازنین پہ کیا گزری ہوگی، اور پھر وہ مستور کہ پیغمبر خدا جس سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، عزادارو وہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرتی تھی بابا تیرے بعد مجھ پہ اتنے ظلم ہوئے کہ اگر وہ دنوں پہ آتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے، اگر یہ دکھ پہاڑوں پہ آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بس عزادارو میں اتنا ہی کہوں گا کہ عجیب قسمت ہے ان ماں بیٹیوں کی کہ ماں بھی دربار میں اور بیٹی بھی دربار میں، ماں بھی دربار میں اور
اور بیٹی بھی دربار میں، لیکن ایک فرق ہے کہ جب ماں گئی تھی نا دربار میں تو سر پہ چادر تو موجود تھی، لیکن جب بیٹی گئی تھی تو سر پہ چادر نہیں تھی، خاک کربلا تھی، آواز دے کے کہتی تھی واہ حجابا واہ حجابا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم